بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ. آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں. فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں. سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive. ہر 3 میں سے ایک فلسطینی کئی دن بھوکا رہنے کے لیے مجبور. یونیسیف کی رپورٹ. غازہ میں بھوک سے مزید 7 فلسطینیوں کی موت. غازہ دورے کے بعد وٹکاف نے کہا امریکہ کا مقصد جنگ پھیلانا نہیں، جنگ ختم کرنا ہے. ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے. مسعود پزشکیان لاہور پہنچے. ایران پاکستان تجارت کو $10 بلین تک پہنچایا جائے گا. امریکی معیشت کے کمزور اعداد و شمار پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹسٹکس چیف کو برطرف کر دیا. انڈیا رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ آئل ریفائنریز ماسکو سے اب بھی تیل خرید رہی ہیں. انڈیا دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹرمپ کے ڈیڈ اکنامی ریمارک پر مودی کا ری ایکشن. لارڈ شیو کے آشیرواد سے پہلگام حملے کا بدلہ لیا گیا. وارانسی میں مودی کا خطاب. 2200 کروڑ کے پروجیکٹس کا افتتاح. ملازمہ کے ریپ اور ویڈیو پھیلانے پر پرجول ریونا کو عمر قید. سابق رکن پارلیمنٹ عدالت میں رو پڑا. متاثرہ کے وکیل نے کہا بنگلور عدالت نے فیصلے کے ذریعے سخت پیغام دیا، دولت اور سیاست کے بل پر بچا نہیں جا سکتا. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کے چلڈرنز فنڈ یونیسیف نے وارننگ دی ہے کہ غازہ کو سنگین سوکھے کا سامنا ہے اور ہر 3 میں سے ایک فلسطینی کھانے کے بغیر رہ رہا ہے اور کئی دن بھوکے رہنے کے لیے مجبور ہے. یونیسیف نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ فوری حرکت میں آئے کیونکہ اسرائیل کی نسل کشی پر مبنی جنگ میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. یونیسیف کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ آج 3,20,000 سے زیادہ بچوں میں بھوک اور کا مسئلہ ہے اور تغذیے کی کمی کا وہ شکار ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صورتحال قحط کی تعریف سے بھی زیادہ بری ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک اہم دوراہے پر کھڑے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہزاروں بچے مریں گے یا جئیں گے. غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھوک سے مزید 7 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. ان میں ایک بچہ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں میں غازہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 169 ہو گئی ہے. ان میں 93 بچے شامل ہیں. اس دوران میڈیکل سورسز نے بتایا کہ ہفتے کی صبح سے دوپہر تک غازہ پٹی میں اسرائیل کے حملوں اور بربریت میں 30 لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 13 لوگ بھی شامل ہیں.
امداد کی تقسیم کے بارے میں کئی تنازعات پیدا ہوئے ہیں. کئی جگہ امدادی ٹرکس چرا لیے گئے یا لوٹ لیے گئے، ایسی خبریں مسلسل مل رہی ہیں اور اس کے لیے الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. غزہ جنگ کے 666 دن پورے ہو چکے ہیں. دنیا کی آنکھوں کے سامنے بے گناہوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور دنیا کچھ نہیں کر پا رہی اور یہ بلا شبہ عالمی نظام کی ناکامی ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ہفتے کو نصیرات، المواسی، الزویدہ اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے. کئی ملکوں خاص طور پر عرب ملکوں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمعے کو بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں. موراکو، موریتانیہ اور یمن سے بڑے مظاہروں کی خبریں ملی ہیں. احتجاجیوں نے فوری جنگ بندی اور غازہ میں انسانی مدد پہنچانے کا مطالبہ کیا. مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے مڈل ایسٹ کا اپنا دورہ مکمل کر لیا، جس کے دوران انہوں نے اسرائیل اور غازہ کا دورہ کیا. اب وہ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غازہ اور اسرائیل فلسطین مسئلے پر بریفنگ دیں گے. اس دوران وٹکاف نے اسرائیل کے ہوسٹیجز کے خاندانوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایک منصوبہ بنایا ہے جس کا مقصد جنگ کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ جنگ کو ختم کرنا ہے. وٹکاف نے اسرائیل میں امریکہ کے سفیر حقابی کے ساتھ غازہ کا دورہ کیا اور انسانی صورتحال کا جائزہ لیا. اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا کہ جب تک ہوسٹیجز کو آزاد نہیں کرا لیا جاتا آرام سے نہیں بیٹھا جائے گا. آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل زامیر نے کہا کہ بہت جلد ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ہوسٹیجز کی رہائی پر سمجھوتہ کر پائیں گے یا نہیں. یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں ایک بار پھر تازہ میزائل حملے کیے جن کی وجہ سے یہودی آباد کاروں کو پناہ کے لیے مجبور ہونا پڑا. بین گورین ایئرپورٹ اور دوسرے اہم مقامات پر حملے کیے گئے. غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی حوثی اسرائیل پر مسلسل حملے کر رہے ہیں. اسرائیل نے یمن میں جوابی حملے بھی کیے ہیں. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کا اہم دورہ شروع کیا ہے. صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران پاکستان سالانہ تجارت کو $10 بلین تک پہنچایا جائے گا. پزشکیان پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر لاہور پہنچے. یہ پہلا موقع ہے جب وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپسی تعلقات کو مضبوط بنانا ان کے دورے کا مقصد ہے. ایئرپورٹ پر مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور ان کی بیٹی اور پنجاب صوبے کی چیف منسٹر مریم نواز نے ایرانی صدر پزشکیان کا استقبال کیا. پاکستان اور ایران اسرائیل کے کٹر مخالف ہیں. سمجھا جا رہا ہے کہ پزشکیان غزہ کی صورتحال کے بارے میں بھی پاکستانی لیڈر سے بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان کے لکی مروت علاقے میں ایک دھماکے میں 5 بچے جاں بحق ہو گئے اور 13 زخمی ہوئے. بتایا گیا کہ ان بچوں کو ایک بم جیسی چیز ملی جب وہ کھیل رہے تھے، اس وقت یہ دھماکہ ہو گیا. یہ واقعہ لکی مروت کے گاؤں سربند میں پیش آیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم معاشی ادارے کے چیف کو برطرف کر دیا ہے. انہوں نے معاشی حالات کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ قدم اٹھایا جس میں امریکہ کے کمزور اعداد و شمار کو پیش کیا گیا تھا. یہ ایک غیر معمولی قدم سمجھا جا رہا ہے. اس رپورٹ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ امریکہ میں روزگار کے موقع کم ہو رہے ہیں، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹسٹکس چیف کو برطرف کر دیا. اس دوران سینٹ کے میجارٹی لیڈر چیک شومر نے کہا کہ ٹرمپ ایک خراب لیڈر ہیں جنہوں نے کمزور اعداد و شمار پر پیغام دینے والے ہی کو برطرف کر دیا. ایک دن پہلے ٹرمپ نے 90 ملکوں پر ٹیرف لگانے کے حکم پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد دنیا بھر کے شیئر مارکیٹ میں گراوٹ آئی جن میں امریکہ کا بازار بھی شامل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کی راہ پر ہے. انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو مردہ معیشت سے تعبیر کیا ہے. مودی نے سودیشی پروڈکٹس استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وہ وارانسی میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں غیر یقینی کا ماحول پایا جاتا ہے. تمام ملک اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ملک کے فائدے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور کرے گی. وزیر اعظم نے پاکستان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر دہشت گرد پاتال میں بھی چھپے ہوں گے تو انہیں نہیں بخشا جائے گا. انہوں نے کہا کہ انڈیا کو اپنے مفادات کے تعلق سے چوکس رہنا چاہیے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اور معیشت کے بارے میں ان کے ریمارکس کے درمیان یہ بات کہی. وزیر اعظم مودی نے وارانسی میں 2200 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا. انہوں نے 20ویں PM کسان جو اسکیم ہے اس کی قسط جاری کی. یہ قسط 24,500 کروڑ روپے پر مشتمل ہے.
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ لارڈ شف کے آشیرواد سے آپریشن سندور کے ذریعے پہلگام دہشت گرد حملے کا بدلہ لیا گیا. انہوں نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب پہلگام میں 26 لوگوں کی دہشت گرد حملے میں موت ہوئی، میرا دل دکھ سے بھر اٹھا تھا. ہماری بیٹیوں کے سندور کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا اور مہادیو کے آپریشن سے اس وعدے کو پورا کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ 140 کروڑ ہم وطنوں کا اتحاد آپریشن سندور کی طاقت بنا. آج مہادیو کی نگری میں وکاس اور جن کلیان کے اتنے کام ہوئے. شیو کا ارتھ ہی ہوتا ہے، شیو کا مطلب ہی ہے کلیان، لیکن شیو کا ایک روپ اور بھی ہے. شیو کا ایک روپ تو کلیان ہے، شیو کا دوسرا روپ ہے رودر روپ. سامنے جب آتنک اور انیائے ہوتا ہے تب ہمارے مہادیو رودر روپ دھارن کرتے ہیں. آپریشن سندور کے دوران دنیا نے بھارت کا یہی روپ دیکھا ہے. بھارت پر جو وار کرے گا وہ پاتال میں بھی نہیں بچے گا. لیکن بھائیوں بہنوں، دربھاگیہ سے آپریشن سندور کی سفلتا پر ہمارے دیش کے کچھ لوگوں کو بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ کانگریس پارٹی اور ان کے چیلے چپاٹے، ان کے دوست اس بات کو پچا نہیں پا رہے کہ بھارت نے پاکستان کے آتنکی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا. میں میرے کاشی کے مالکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کی طاقت سے آپ کو گرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپریشن سندور سے گرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آتنکیوں کے ٹھکانوں کو نشٹ کرنے کا آپ کو گرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ساتھیوں، آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوگی کیسے ہمارے ڈرونز، ہمارے میسائلز نے سٹیک وار کر کے آتنک کے ہیڈ کوارٹرز کو کھنڈہر بنا دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ انڈیا رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ انڈیا رشین آئل کی خریدی بند کرنے والا ہے. یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن انڈین گورنمنٹ نے اب تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے. خبروں میں کہا گیا کہ انڈین ریفائنری سستے داموں پر اب بھی رشیا کا خام تیل یا کروڈ آئل خرید رہی ہے. امریکی دباؤ کے درمیان انڈیا نے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کا بچاؤ کیا ہے. ایک دن پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ رشیا کے ساتھ انڈیا کے آزمودہ یعنی ٹیسٹڈ تعلقات ہیں. بنگلور کی ایک عدالت نے گھریلو ملازمہ کے ریپ کے لیے جے ڈی ایس کے سابق رکن پارلیمنٹ پرجول ریونا کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. ریونا سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا کا بیٹا ہے. اس پر ایک 48 سالہ عورت پر جنسی حملے یا سیکجول اسالٹ اور اس کا ویڈیو بنانے کا الزام ہے. یہ عورت کرناٹک کے ہاسن ضلع میں ریونا کے خاندانی فارم ہاؤس میں گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی. اس نے الزام لگایا کہ 2021 کے بعد سے ریونا نے کئی بار اس کا ریپ کیا. اس نے اس حرکت کا ویڈیو بھی بنایا اور دھمکی دی کہ اگر وہ کسی کو اس بارے میں بتائے گی تو ویڈیو کو منظر عام پر لایا جائے گا. بنگلور کی خصوصی ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے 34 سالہ ریونا کو کئی الزامات کا قصوروار پایا. ہفتے کو عدالت نے مختلف دفعات کے تحت اسے سزا سنائی. ایک دن پہلے اسے قصوروار پایا گیا تھا. اس دوران متاثرہ عورت کے وکیل نے کہا کہ اس فیصلے کے ذریعے ایک سخت پیغام دیا گیا ہے کہ دولت اور سیاست کی طاقت کے بل پر نرمی کی ضمانت نہیں حاصل کی جا سکتی.
عدالتوں کو یہ تاثر دور کرنا چاہیے کہ بااثر لوگ کم سزاؤں کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں اور عام لوگوں کو سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ ریونا سزا سنائے جانے سے پہلے اپنے قطعی بیان کے دوران رو پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ کیس الیکشنز کے دوران کیوں آیا جب وہ ایم پی تھا؟ کوئی شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ عدالت نے تعزیرات ہند یا آئی پی سی کی 2 دفعات کے تحت اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ اسے ویڈیو پھیلانے پر آئی ٹی ایکٹ کی 1 دفعہ کے تحت 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ متاثرہ عورت کو 11 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے۔ ریونا پر کئی دوسرے اس طرح کے کیسز بھی ہیں۔ پچھلے سال کے الیکشنز میں ریونا کو شکست ہوئی تھی۔ وہ ان الزامات کے درمیان جرمنی فرار ہو گیا تھا اور جرمنی سے واپس لوٹنے پر اسے بنگلور پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ تب سے وہ جیل میں ہے۔ وہ پچھلے 14 مہینوں سے جیل میں ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی وڈرا کے شوہر رابرٹ وڈرا کو زمینوں کی ڈیلنگ کے ایک کیس کے سلسلے میں نوٹس جاری کیے۔ عدالت نے اس ہائی پروفائل منی لانڈرنگ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کی چارج شیٹ کا نوٹ لیا اور 11 لوگوں کو نوٹس جاری کی، جن میں وڈرا بھی شامل ہے۔ عدالت 28 اگست کو اس معاملے میں پھر سے سنوائی کرے گی۔ وڈرا پر غلط طریقوں کے ذریعے گروگرام کے قریب ایک گاؤں میں 3.53 ایکڑ زمین خریدنے کا الزام ہے۔ انڈیگو کی ایک فلائٹ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک داڑھی والے مسلمان مسافر کو تھپڑ مارا گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی کافی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ممبئی کولکتہ فلائٹ میں اس وجہ سے ایک شخص کو تھپڑ مارا گیا کیونکہ اسے فلائٹ کے دوران پینک اٹیک آیا تھا۔ ایئر بس A321 میں اڑان بھرنے کے بعد ہی جھگڑا شروع ہوا۔ جس شخص کو تھپڑ مارا گیا اسے سفر کے دوران پینک اٹیک آئے۔ اس کی وجہ سے بازو بیٹھا ہوا شخص اٹھا اور اسے تھپڑ مار دیا۔ انڈیگو کے کرو نے اس پینک اٹیک والے مسافر کی مدد کی کوشش کی، لیکن اس دوران ایک دوسرا شخص اٹھا اور اسے تھپڑ مار دیا۔ ایک اور کرو ممبر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سر مت کرو۔ دوسرے مسافر بھی اس واقعے سے حیرت میں پڑ گئے۔ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ پرابلم سب کو ہو رہا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جس شخص کو تھپڑ مارا گیا اس نے بعد میں بتایا کہ اسے پینک اٹیک آیا تھا، اس نے پانی مانگا تھا، وہ پریشان نظر آ رہا تھا لیکن اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. ہر 3 میں سے ایک فلسطینی کئی دن بھوکا رہنے کے لیے مجبور۔ یونیسیف کی رپورٹ، غازہ میں بھوک سے مزید 7 فلسطینیوں کی موت۔ غازہ دورے کے بعد وٹکاف نے کہا امریکہ کا مقصد جنگ پھیلانا نہیں، جنگ ختم کرنا ہے۔ ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ مسعود پزشکیان لاہور پہنچے۔ ایران پاکستان تجارت کو $10 بلین تک پہنچایا جائے گا۔ امریکی معیشت کے کمزور اعداد و شمار پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹسٹکس چیف کو برطرف کر دیا۔ انڈیا رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ۔ آئل ریفائنریز ماسکو سے اب بھی تیل خرید رہی ہیں۔ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹرمپ کے ڈیڈ اکنامی ریمارک پر مودی کا ری ایکشن۔ لارڈ شیو کے آشیرواد سے پہلگام حملے کا بدلہ لیا گیا۔ وارانسی میں مودی کا خطاب، 2200 کروڑ کے پروجیکٹس کا افتتاح۔
ملازمہ کے ریپ اور ویڈیو پھیلانے پر پرجول ریونا کو عمر قید، سابق رکن پارلیمنٹ عدالت میں رو پڑا۔ متاثرہ کے وکیل نے کہا بنگلور عدالت نے فیصلے کے ذریعے سخت پیغام دیا، دولت اور سیاست کے بل پر بچا نہیں جا سکتا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔